یہ تو خان صاحب کا جیل سے بہت زیادہ اس بات پہ اصرار ہے کہ کسی بھی طرح جائیں مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ منائیں، انہیں اپنے ساتھ لے کر آئیں، ایک پیج پر لے کر آئیں، ایک سٹیج پر لے کر آئیں، لیکن وہ پھر خان صاحب کا کیوں اتنا زیادہ اصرار ہے؟ انہوں نے مولانا کو راضی کرنے کے لیے، مولانا کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اپنے سی ایم کو جو ہے وہ پبلکلی کرٹیسائز کیا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ڈی آئی خان کی سیاست سے باہر نکلے، مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بیانات مت دیں، یکجا کریں اپوزیشن کو. تو بیسیکلی تو خان صاحب کی بہت زیادہ جو ہے وہ امیدیں ہیں نہیں، یہ مولانا فضل مولانا الرحمان صاحب کے حوالے سے. اپوزیشن میں ہے ہی نہیں. وہ اپوزیشن میں کدھر ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کو جو لوگ مشورے دے رہے ہیں نامعقول قسم کے، اور جن کے مشوروں پہ عمل کرتے ہوئے گزشتہ 1 سال سے غلط فیصلے ہو رہے ہیں، یہ فیصلہ ہی غلط ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس ورکر کی کمی ہے، عوامی سپورٹ کی کمی ہے، قطعاً نہیں ہے. تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم پہ ہمیں ٹکرا دکھا دیا تھا نا. انہوں نے جو ہے ہمیں امید دلائی رکھی اور اخیر میں جناب ان کا صدار بن گیا. اب یہ توقع وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے تحریک انصاف کو اعتماد میں لے کے جو کچھ کیا ہے، تحریک انصاف مکمل طور پر آن بورڈ تھی 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر ہی، صرف ووٹ دینے کے معاملے پہ وہ نہیں آئے، باقی وہ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف آن بورڈ تھی سارے یہ معاملات کے اوپر. انتہائی اہم بیان ہے ان کا، اور ان کو میڈیا پہ اس کی وضاحت کرنی چاہیے. اگر پی ٹی آئی کے کسی عہدیدار نے اس ایشو پہ آن بورڈ رہ کے ان کے موقف کی حمایت کی ہیں تو اس شخص نے یا عہدیدار نے پارٹی کے ساتھ غداری کی ہے، قوم کے ساتھ غداری کی ہے. پھر پی ٹی آئی کا یہ بیانیہ بن ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں. مولانا صاحب کی پارٹی تو یہاں تک کہتی ہے کہ آئینی عدالت ہماری تجویز تھی، آئینی بینچ والی جو تجویز تھی یہ تحریک انصاف کی طرف سے ہی آئی تھی، اس پہ منایا ہم نے گورنمنٹ کو تحریک یہ انصاف کے کہنے پر. انتہائی سنجیدہ الزام ہے، اور اگر یہ الزام جو ہیں درست ہیں تو پھر ہمارے پاس کوئی اخلاقی دلیل نہیں ہے کہ ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے بات کر سکیں. لہٰذا ان لوگوں کی شناخت ہونی چاہیے جنہوں نے پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہوئے مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے آئینی بینچ پہ اتفاق کیا. یہ میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کو معاملات آگے بڑھانے سے پہلے اس معاملے پہ فیصلہ کرنا چاہیے. اگر پی ٹی آئی یہ مان لیتی ہے کہ مولانا صاحب درست کہہ رہے ہیں تو میں علی اعلان کہتا ہوں کہ پھر ہم کوئی قانون کی حکمرانی کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں. اچھا، لہذا کس بات کی جنگ لڑ رہے ہیں پھر؟ یہ تو پھر قانون سے دغا ہے کہ ہم قوم کو یہ بتائیں کہ عدلیہ کی آزادی چاہیے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے آئینی بینچ پہ ہم ان کے ساتھ رضامند ہو گئے تھے. اس سے بڑا جو ہے کوئی الزام پی ٹی آئی پہ ہو ہی نہیں یہ سکتا. آئین کی اور قانون کی نہیں بلکہ اپنے لیڈر کی رہائی کی پھر تحریک سے کہا جا سکتا ہے. نہیں دیکھیں، ہم صرف خان کی گرفتاری جو ہے یا اس کی رہائی اس سے بدرجہ جو اہم ہے، اور وہ گرفتاری نہ ہوتی اگر ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی. تو لہٰذا قانون کی حکمرانی اور اس کے ساتھ ذیلی یہی تمام اسیران کی رہائی بشمول خان صاحب کی. لیکن یہ جو الزام جے یو آئی تواتر سے لگا رہی ہے اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے. اگر جے یو آئی اس موقف پہ درست ہیں کہ پی ٹی آئی نے آئینی بینچ پہ اتفاق کیا تھا تو پھر ان لوگوں کے نام تشت ازبام ہونے چاہیے جنہوں نے دھوکہ کیے پاکستان کے ساتھ. پاکستان تحریک انصاف تو بڑی انڈیسائسو ہے بہت ساری امپورٹنٹ چیزوں کے حوالے سے بھی. آپ ہی نے ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ جن لوگوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے دوران جو لوگ غائب ہو گئے تھے ان کے خلاف تو کارروائی کوئی ہوئی نہیں ہے، میرے خلاف کارروائی کر دی گئی. تو ابھی تک تحریک انصاف ان کے بارے میں کوئی کارروائی نہیں کر سکی. کہا جاتا ہے کہ بس کل ہو جائے گی، پرسوں ہو جائے گی کارروائی، ہم کر لیں گے ان کے خلاف، لیکن نہیں ہو سکی. ان میں سے 2 بندے تو کابینہ کا حصہ بھی بن گئے ہیں. تو یہ جو انڈیسائسونیس ہے یہ تحریک انصاف کے لیے تو بڑی نقصان دہ ہے. یہ جو کابینہ کا حصہ بن گئے ان کو ابھی تک پارٹی سے نکالا نہیں ہے، لیکن مجھے نکالنے کی جلدی تھی. یہ ایک گناونا چہرہ پیش کر رہا ہے پارٹی کے اندر ایک گھٹیا قسم کی سیاست کی. یعنی وہ لوگ جنہوں نے پیسے لیے، بلینز لیے، جنہوں نے پارٹی کو دغا دیا. کس سے لیے پیسے؟ یہ وہ لوگ جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں جو حکومت کی حمایت کی. اور بات یہ ہے کہ 2 لوگ وزراء بھی بن گئے یا حکومت کا حصہ بن گئے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو شوکات بھی جاری ہوئی ہے. خان کی طرف سے اعلامیہ بھی جاری کیا گیا کہ جی ان کو نکال دیں، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اور میرے حوالے سے ابھی بات لبوں سے نکلی ہی نہیں تھی کہ جناب انہوں نے کر دیا. اب میں دیکھوں گا عید کے بعد. میں انتظار کر رہا ہوں سلمان اکرم راجہ صاحب اور ان کے دیگر جو انقلابی ساتھی ہے. انشاءاللہ اللہ سے میری دعا ہے کہ اس رمضان کے طفیل کہ ان کی جو انقلابی سیاست ہے اور جو مزاحمت اور جو عالمگیر انقلاب وہ لانا چاہتے ہیں اس میں وہ کامیاب ہوں گے، جرت کے ساتھ قوم کو دکھائیں گے
کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا جمع غفیر ان کے ساتھ ہوگا، اور اپنے قول کو جس انداز میں جو انقلابی باتیں وہ کرتے ہیں وہ ثابت کر دکھائیں گے کہ وہ عمل کے سپاہی ہیں، غازی ہیں، اور پاکستان میں جو ہیں عید کے بعد ایک ایسا تلاطم خیز طوفان بپا کریں گے کہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک ہماری نسل یاد رکھے۔ اگر نہ ہوا یہ سب کچھ پھر نہ ہوا تو کہہ دیں گے کہ جی میں ذاتی مجبوریوں کی بنا پہ مستعفی ہو رہا ہوں۔ اچھا، آپ ان کا استعفیٰ دیکھ رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں نا، اچھا، کیونکہ یہ باتیں کرنا اور عمل کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ باتیں یہاں پہ آپ پی ٹی آئی میں دیکھیں نا، تقریباً 90% لوگ باتیں ہی کرتے نظر آئیں گے، عمل جو ہیں آپ کو کسی کا نظر نہیں آئے گا۔ تو لہذا سلمان اکرم راجہ صاحب پھر یہی کہہ دیں گے کہ جی میری ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں، وہ تو انقلابی باتیں کر ہی نہیں رہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ انقلابی بات کرتے ہیں، وہ تو بڑی عملیت پسندی کی باتیں کرتے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے کیمپ لگانے کی بات ہو رہی تھی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ذرا بہتر تدبر سے ہمیں کام لینا ہے، ہم نے بندے نہیں اپنے مروانے ہیں۔ تو اگر وہ اڈیالہ جیل کے سامنے کیمپ لگاتے ہیں تو میں تو ایک کیمپ میں ان کے ساتھ شامل ہوں گا اور دوسرا ان سے معافی مانگوں گا۔ اچھا، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں بندے مروانے والی بات ہے، ہمیں تدبر سے کام لینا ہے۔ چلے وہ تدبر تو یہی ہے، پھر گھر میں بیٹھ کے رہے نا تدبر ہے، وہ ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ اور جب تدبری سیاست کا محور ٹھہری ہے، جب مزاحمت آپ نکال دیں، احتجاج نکال دیں، سڑکیں روڈ نکال دیں، پی ٹی آئی کے پاس حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور یہ تدبر کی سیاست کے دن اب نہیں ہے۔ اور ابھی تو انہوں نے خود اعلان کیا ہے کہ عید کے بعد ہم احتجاج کریں گے، وہ تو پلان ہے پاکستان تحریک انصاف کا الائنس بنا کر احتجاج کی طرف جانا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نہیں آئیں گے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، تحریک انصاف عید کے بعد بھی سڑکوں پر اکیلی ہی کھڑی ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ جب تک پارٹی کے معاملات درست نہیں ہوں گے تو شاید یہ احتجاج کی کال بھی مؤخر ہوگی، کیونکہ اگر علی امین خان بھی احتجاج میں ذمہ داریوں سے مبرہ ہیں تو پھر میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی احتجاج ہوگا۔ پھر کہیں گے کوئی بہانہ بنا کے کہ جناب یہ گرمی ہو گئی ہے، یا لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے، یا پھر عالمی حالات ایسے ہیں، یا بدامنی بڑھ گئی ہے، بہانے بہت سارے مل یعنی آپ یہ تحریک نہیں چلتی ہوئی دیکھ رہے، یہ ملتوی ہو جائے گی تحریک کسی نہ کسی بہانے جب سے؟ تک پی ٹی آئی خود یہ جتنے فتنہ گروپ ہے جو سازشیں کرتے ہیں، جو غلط فیصلے کروا رہے ہیں، کون ہے فتنہ گروپ میں؟ 1.25 سال سے ایک فیصلے پہ ہم ڈٹے نہیں ہیں، ایک بھی فیصلے پہ ڈرامہ بنایا ہوا ہے، کبھی اس کو نکالو کبھی اس کو نکالو، پھر یہی میں چل یہی رہا ہے، اس کو نکالو اس کو نکالو۔ تو لہٰذا یہ نکالنے کے چکر میں اپنی انتقام کی جو انا کو کی بینڈ چڑھانے کے لیے انہوں نے پارٹی کو استعمال کیا، خان برے، اور یہ اس بڑا ظلم عظیم یہ جو پارٹی کے اندر جو ہے بہت زیادہ کنفیوژن ہے، ڈویژن ہے، آپ خود کہہ رہے کہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ اس کے پر کاٹنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایک اطلاع ہے، ایک خبر ہے کہ وہ جو لوگ جنہوں نے جو غائب ہو گئے تھے 26 فیضانی ترمیم کے دوران، ان کے خلاف تو کارروائی کوئی ہوئی نہیں ہے، اس سے پارٹی کے اندر جو ہے کچھ مزید لوگوں کو حوصلہ ہوا ہے، کوئی فارورڈ بلاک تحریک انصاف کے اندر کوئی قومی اسمبلی کے اندر سامنے آ رہا ہے، کوئی 12-14 لوگوں کا، ایسی کوئی 2 دن سے میں سن رہا ہوں کہ پھر پیسہ نکلا ہے، اور لاسٹ ٹائم بھی 2 ارب روپے تک آفر ہوئی تھی۔ تو لہٰذا دین فروش اور ایمان فروش اور ضمیر فروش تو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ آپ کو بھی آفر ہوئی ہے کوئی؟ لاسٹ ٹائم ہوئی تھی، لیکن ابھی اگر آفر ہوگی دوبارہ تو میرا خیال ہے کہ اس دفعہ جو ہیں آفر کرنے والوں کو بتا رہا ہوں کہ پھر میں ان کے نام میڈیا پہ بتاؤں گا۔ اچھا، ایکسیپٹ نہیں کریں گے آفر؟ نہیں، میں انشاءاللہ دیکھیں آپ تو کہہ رہے تھے کہ لاسٹ ٹائم مجھے پیسے لے لینے چاہیے تھے، میں نے پیسے بھی نہیں لیے اور پارٹی سے نکال بھی دیا گیا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ لاسٹ ٹائم 2 ارب روپے چھوڑ کے ہم نے خان کے کاز کے لیے، آج پھر اعلان کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں خان کے لیے استعفیٰ تو دے سکتا ہوں، لیکن خان کی سیٹ پہ پیسہ لینا میرے لیے حرام ہے۔ تو یہ کتنے لوگ ہیں مروت صاحب کو 12 سے 14 لوگ بتائے جا رہے ہیں کہ جو مزید جو ہے پارٹی سے ٹوٹنے والے ہیں؟ شاید یہ باتیں اب غلط ہیں، خان کی سپاہی ڈٹے ہوئے ہیں، خان کے ایم این ایز ڈٹے ہوئے ہیں۔ جب یہ ٹوٹ گئے 26ویں آئینی ترمیم میں، اور جس طرح یہ لوگ بھاگے ہم سے، تو لہٰذا اور بھی ٹوٹ سکتے ہیں، اور ضمیر فروشی جو ہے اس کا کوئی خاتمہ نہیں۔ یہ جو 12 سے 14 کے فارورڈ بلاک کی بات ہو رہی ہے، آپ اسے وزن دیتے ہیں کہ ہے ایسا کچھ؟ لیکن یہ دیکھنا ہوگا نا کہ فارورڈ بلاک میں کن لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پارٹی کے اساس پہ ہی حملہ نہ کر دیں، پارٹی میں کوئی ایسے ہی لوگوں کو آگے نہ لے آئیں جو اپنے ساتھ بہت بڑا وزن رکھتے ہو۔ کیونکہ فارورڈ بلاک کی ایک اہمیت نظر آتی ہے مروت صاحب، میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں فارورڈ بلاک کیوں ضروری ہے اس وقت حکومت کے لیے۔ ابھی کوئی ایسی کوئی ترمیم تو آ نہیں رہی کہ جس کے لیے ووٹنگ پہ گورنمنٹ کو چاہیے ہو فارورڈ بلاک،
مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ آج کل حکومت کو مسل دکھا رہی ہے، تو اس پہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر ہی اگر اکثریت ان کی مینج ہو جاتی ہے تو ہم نے جو کیلکولیشن کی ہے، ہمارے پاس جو نمبر گیم سامنے پڑی ہے اس میں تو تقریباً کوئی 16 بندے کم ہیں اس وقت نون لیگ کے پاس اپنی سادہ اکثریت پوری کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے بغیر، تو وہ 16 بندے تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بنا کے آرام سے آسانی سے پورے کیے جا سکتے ہیں، تو لگ رہا ہے کہ کام اسی پہ ہو رہا ہے۔ بالکل یہ اسی لیے میں نے گزارش کی نا کہ یہ بجٹ پہ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم شاید ووٹ نہ دیں، تو اگر پیپل پارٹی اپنے موقف پہ ڈٹ جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ پاور بلاک پھر بن گیا، کیونکہ پھر پیسے کے آگے ٹکنے والے نہیں ہیں اور فارورڈ بلاک بن جائے گا، اور ماضی میں اور یہ بن گیا۔ بجٹ کے آس پاس آپ کو لگ رہا ہے فارورڈ بلاک یہ بن جائے گا؟ نہیں، میرے خیال ہے کام اس پہ ابھی سے شروع ہو چکا ہے۔ یعنی بجٹ کے آس پاس یہ فارورڈ بلاک جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا؟ نہیں، یا میرا اس سے خیال پہلے بھی ہے آ سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں، میرا خیال ہے پی ٹی آئی نے جو نکالنے کا چکر روک دیا ہے اس کے پیچھے بھی شاید یہی تھا کہ ان لوگوں کو بھی جواز مل جائے گا کہ نکال تو ویسے ہی رہے ہیں، تو کیوں نہ الگ یا تو فارورڈ بلاک کا حصہ بن جائے، تو لہٰذا اس کے پیچھے یہ محرک ہو سکتا ہے۔ اچھا، پرویز خٹک صاحب کو لانچ کیا گیا ہے خیبر پختونخوا میں، اور اب یہ بھی لگ رہا ہے کہ جو دوبارہ اگر آپ کو وہاں سے موو کرتے ہیں اسلام آباد کے اوپر جلگار کرنے کی یا اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کی، تو خٹک صاحب کا وہاں بڑا اہم رول ہوگا، تو آپ کے ہے پارٹی کو یہ خطرہ کوئی کہ وہاں پہ کوئی وہ ڈیسائسو رول پلے کر سکتے ہیں، پارٹی کو ڈینٹ وہاں پہ پہنچا سکتے ہیں کوئی، یا حکومت کو آپ کی؟ خٹک صاحب کا کیا اہم رول ہوگا؟ الیکشن سے پہلے وہ حاکم کل تھے کے پی میں، اور انہوں نے تو بڑے بلند بانگ دعوے کیے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہیں اس کو توڑ کے دکھاؤں گا، لیکن خود اپنی سیٹ ہار گئے۔ اب ان سے یہ توقع رکھنا کہ جی ان کا بڑا کوئی عمل دخل ہوگا، کوئی کردار ہوگا، کیا کردار ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کردار یہی ہو سکتا ہے کہ اپنی گاڑی میں نوشیرہ جائیں اور واپس آئیں، باقی ان کو نشست کی پڑی تھی، کیبنٹ میں گھسنا تھا، اور ان کے جو ساتھی تھے یا جو ان کے نگہبان ہیں یا جنہوں ویسے نے، اب گورنمنٹ کو تو اتنی زیادہ تحریک انصاف کی طرف سے تھریٹ فیل ہو نہیں رہی، وہ سیریس لے ہی نہیں رہے پاکستان تحریک انصاف کو، وہ اتنا اس سے تھریٹنڈ فیل نہیں کر رہے، اس تحریک کو لے کر بھی گورنمنٹ کے کیمپ میں کوئی پریشانی نہیں ہے، تو اب تحریک انصاف کے کمزور ہونے کی علامت تو یہ بھی ہے کہ اب خٹک صاحب کو لانچ کیا گیا آپ کے خلاف نا؟ نہیں، یہ تو ان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ تحریک انصاف کے کمزور ہونے کی علامت ہے کہ خٹک صاحب اب آپ کے مقابلے نہیں، ان کے پاس لانچ کرنے کے لیے اتنا وہ آپ کو ہلکا لے رہے کہ انہوں نے خٹک صاحب کو آپ کے مقابلے میں لے آئے، ان کے پاس لانچ کرنے کے لیے خٹک صاحب ہی رہ گیا تھا، کون سا تیر آپ مار کی دیا کمزوری تھا، کی علامت بھی ہے۔ کون سا تیر مار دیا الیکشن سے پہلے، تو ابھی کیا مطلب ہے؟ ان کی صحت ہی اجازت نہیں دیتی، ان کی عمر اجازت نہیں دیتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں 1.5 سے 2 ماہ کے اندر یہ مجھے کابینہ میں بیٹھے نظر نہیں آ رہے ہیں، اچھا، کیونکہ نون جو ہیں اس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں مروت صاحب کہ سوشل میڈیا جو ہے تحریک انصاف کا، یہ کتنا زیادہ نقصان دہ ہے پارٹی کے لیے کہ ایک طرف آپ اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی بات کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ ہی آپ ان پہ تنقید بھی کر دیتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، تحریک انصاف بالکل وہ جو ہے نا کہ بالکل قید ہو گئی ہے، مقید ہو گئی ہے سوشل میڈیا کے ہاتھوں۔ جو سوشل میڈیا اب کرتا درتا بنی ہوئی ہے، جو یوٹیوبرز ہیں وہ اب خان کے قابو میں بھی نہیں رہے ہیں، ان کے آنکھوں پہ ڈالروں کی پٹی بندھی ہوئی ہے، انہوں نے ڈالر کمانے ہیں، چاہے آپ پارٹی بھی کا یوٹیوب شروع کر رہے تھے بائی دی وے، کیوں میں مؤخر تو کر دیا ہے؟ مؤخر کیے، گھر والوں نے کہا جی کہ بھائی آپ جو ہیں اس سے باز رہیں، تو بچوں کے کوئی پارٹی کی طرف سے تو نہیں کسی نے آپ کو کہا کہ فی الحال ذرا خاموش رہیں، کچھ نہیں معاملات آپ نہیں، کے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ پارٹی اور میرے رابطے اب بالکل نہیں ہے۔ خان کی رہائی پھر اس کا مطلب ہے کہ فی الحال تاخیر کا شکار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ مجھے اس میں کوئی شک نظر نہیں آ رہا ہے کہ خان کی رہائی جو ہیں ان کی کوئی پریارٹی تھی ہی نہیں، بہت سارے لوگوں کا مفاد وہ جو اسی ہم میں کہتے ہے۔ تھے کہ خان صاحب جلد رہا ہونے والے ہیں، اب وہ بات جو ہے وہ جلد نہیں بلکہ اب دیر سے ان کی رہائی کافی نہیں، آپ یہ تاخیر کا بتائیں شکار نا، ہو گئی۔ کوئی ایک پالیسی بتائیں جو پارٹی کو احتجاج کی سیاست پہ یا اتحاد پہ یا اتفاق پہ لانے کی ہو رہی ہو، ساری تقسیم کی باتیں ہو رہی ہے، تو یہ تقسیم شدہ ٹولہ جو ہے کس طرح کا خان کے کاس کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ صحیح ہو گیا۔ اچھا، آپ نے کہا تھا کہ اپوزیشن کے کیمپ میں بھی کچھ فارم 47 والے ہیں، یہ کس کی بات کر رہے تھے آپ؟ اللہ کرے کسی دن بتا سکوں، ابھی تک تو لحاظ کر رہا ہوں۔ اب کس نے آپ کے لفظ سیے ہوئے ہیں؟ اب تو نہ، آپ پارٹی لفظ تو ڈسپلن سے میری باہر ہیں اب اپنی آپ۔ حیا نے سیے ہوئے ہیں، ہاں، خان کے ان ہزاروں لاکھوں ورکروں نے سیے ہوئے ہیں جو میرے ساتھ آج بھی کڑے ہیں سوشل کتنے میڈیا۔ لوگ ہیں یہ فارم 47 والے مروت صاحب؟ چلیں آپ نام نہیں لے رہے ان کے، تعداد بتا دیں کتنے ہیں؟ اپوزیشن کے ٹوٹل اپوزیشن کے اس پہ تقریباً 10 لوگ جو ہیں فارم 47 پہ۔ اچھا، اس پہ تحریک انصاف کے کیمپ میں کتنے ہیں 10 میں سے؟ بعد میں کبھی انشاءاللہ ذکر کروں گا۔
چلیں بہت شکریہ مروت صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ ناظرین، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی شیر افضل مروت صاحب کی